بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے سننے والوں کو پرفیکٹ نیوز چینل کی جانب سے توصیف بھٹی کا سلام عرض ہو۔ ناظرین، آج 16 دسمبر کا دن ہے اور یہ دن ایک بہت ہی بڑے سانحے کی ہمیں یاد دلاتا ہے۔ آج سے 11 سال پہلے ناظرین پشاور میں سانحہ APS کا واقعہ رونما ہوا تھا، جس نے پورے ملک کو، پوری قوم کو جو ہے وہ ہلا کے رکھ دیا تھا۔ آج 11 سال بعد ہم اس سانحے کے حوالے سے دوبارہ بات کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں آج ہمارا جو موضوع ہے ناظرین، آج اس پر ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ 11 سال کے بعد بھی کیا ہماری حکومت یا ہمارے ادارے جو ان سے ہیں انہوں نے اس سانحے سے کوئی سبق سیکھا، یا 11 سال کے بعد بھی آج ہم وہاں ہی کھڑے ہیں جہاں 11 سال پہلے تھے۔ اس حوالے سے کچھ حکومتی رپورٹس اور حکومتی اداروں کی کچھ رپورٹس ناظرین آپ کے سامنے رکھیں گے، جس سے یہ تاثر جا رہا ہے کہ شاید ہماری حکومتوں نے، ہمارے اداروں نے جو اس اتنے بڑے سانحے کے جو اسباب ہیں، جو اس کے معاملات ہیں، ان کو سیریس نہیں لیا، اور آج بھی اسی طرح کی جو سیکیورٹی صورتحال ہے وہ ان رپورٹس کے اندر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ یہ کون سی رپورٹس ہیں، یہ کس حوالے سے رپورٹس ہیں، اس کے بارے میں آپ کو تفصیلی طور کے اوپر بتاتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ناظرین، 16 دسمبر 2014 کو اس ملک کے اندر پشاور میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا، جب دہشت گردوں کی جانب سے APS پر جو ہے وہ حملہ کیا گیا، اٹیک کیا گیا، اور اس دہشت گردی کے واقعے کے اندر ناظرین جو فگر ہمارے سامنے تقریباً 147 افراد جو ان سے ہیں وہ شہید ہوئے، جس میں 132 معصوم بچے بھی جو ان سے ہیں وہ شامل تھے۔ یہ بہت بڑا سانحہ تھا۔ اس سانحے نے پوری قوم کو ہلا دیا، نہ صرف ہلا دیا بلکہ ناظرین پوری قوم کو متحد کر دیا، تمام سیاسی جماعتوں کو متحد کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ان دنوں میں ایک 126 دنوں کا دھرنا، بڑا مشہور و معروف دھرنا جو ہے وہ بھی جاری تھا۔ اس واقعے کے بعد اس دھرنے کو بھی جو ہے وہ فوری طور کے اوپر کلوز کر دیا گیا تھا، اور تمام جماعتیں سیاسی جو سی ہیں وہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھی ہو گئی تھیں دہشت گردی کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف۔ اور اس کے بعد ناظرین پھر ایک نیشنل ایکشن پلان جو سا ہے وہ مرتب کیا گیا تھا، اور اس ایکشن جو ہے پلان کے مطابق ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، ہماری افواج نے، پولیس نے، جتنے بھی ادارے تھے، انہوں نے یکجان ہو کر دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں کی تھی، دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کی تھی۔ نہ صرف اس سانحے میں ملوث جو انتہائی بدترین دہشت گرد تھے ان کا خاتمہ کیا گیا تھا، بلکہ جو دہشت گردی کی ایک شدید لہر تھی ہمارے ملک کے اندر، آئے روز دھماکے ہوتے تھے، آئے روز درجنوں جو ان سے ہیں وہ سویلین اور ہمارے پاک آرمی کے جو ہیں وہ شہداء جانے دے رہے تھے۔ وہاں پر ناظرین اس لہر کو بھی جو ہے اس نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس کو بھی ختم کیا، اس کی بھی جسے کہہ کہ قلعہ کما کیا، اور ملک کے اندر جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو بحال کیا۔ آج 11 سال ہو گئے ناظرین تقریباً اس سانحے کو، اس واقعے کو۔ اس کے بعد بھی گاہے بگاہے بیچ میں دہشت گردی جو سی ہے یہ جاری رہتی ہے۔ دہشت گرد چونکہ ناظرین ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ان کا کوئی دین نہیں ہوتا، ان کا کام صرف اور صرف افراتفری پھیلانا ہے اور معصوم جانوں کے ساتھ کھیلنا ہے۔ ان کے خلاف آج بھی ہماری مسلح افواج، ہماری ایجنسیاں، ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیاں آج بھی کارروائیاں کرتی نظر آتی ہیں، شہادتیں دیتی نظر آتی ہیں، لیکن یہ جو ناسور ہے یہ ابھی بھی ہمارے ملک کے اندر جو ہے یہ موجود ہے، اور اس کی بہت سی وجوہات کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں ناظرین کہ ہمارے جو مخالف، ہمارے دشمن ہمسایہ ممالک ہیں وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ اس ملک کے اندر امن و امان ہو، اور وہ مختلف طریقوں سے اپنے ایجنٹس کے ذریعے، اپنی ایجنسیوں کے ذریعے ملک کے اندر بد امنی اور دہشت گردی پھیلانے میں مصروف رہتے ہیں۔ لیکن بہرحال ہماری افواج، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کی بہت سی کارروائیوں کو جو ہے وہ بڑے بہترین طریقے سے ناکام بھی بنا دیتے ہیں۔ لیکن ناظرین آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ اس اتنے بڑے سانحے کے بعد
جو ایک نیشنل ایکشن پلان مرتب کیا گیا تھا اور جس پر عمل کر کے بہت حد تک جو ان سے اس دہشت گردی سے جو ان سے وہ نجات حاصل کی گئی تھی، لیکن آج ہم پھر دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کی لہر جو ان سی ہے وہ پورے ملک کے اندر دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے، اور خصوصاً ناظرین اے پی ایس کی اگر ہم بات کریں تو اس سے ہی ریلیٹڈ ہم سبجیکٹ پہ آتے ہیں کہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، ہمارے ملک بھر میں تعلیمی ادارے ہیں، وہ شروع سے ہی سافٹ ٹارگٹ رہے ہیں دہشت گردوں کے، اور آج بھی ان کی جانب سے شدید سیکیورٹی تھریٹس جو ان سے ہیں وہ بتائے گئے ہیں حکومت کی جانب سے کہ تعلیمی اداروں کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں، اور اس حوالے سے جو ان سے ہے وہ فوری طور پہ تعلیمی اداروں کی سیکیورٹی جو ان سی ہے وہ فوری طور پہ جسے کہ سخت کرنے کی، اس کے اقدامات بڑھانے کی ہدایات جو ان سی حکومت کی جانب سے، ہوم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے، وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کر دی گئی ہیں، اور اس کے اوپر کچھ عمل درآمد بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ لیکن ناظرین حیران کن بات یہ ہے کہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی اگر ہم آج بھی وہیں پر ہی کھڑے ہیں، اور ہم جب تعلیمی اداروں کے سیکیورٹی کے معاملات دیکھتے ہیں تو اس بات پر ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ادارے جو ان سے ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں ان سیکیورٹی معاملات کے، شاید ان کا وہ فوکس، ان کی وہ توجہ نہیں رہ گئی ہوئی۔ اسی وجہ سے ناظرین کے رپورٹس ہمارے سامنے جو آ رہی ہیں اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے جن کو مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے، A+ ہے، ایک کیٹیگری ہے، B ہے، C ہے، ان میں خاص طور پہ جو A+ جو حساس ترین تعلیمی ادارے ہیں یا A کیٹیگری کے تعلیمی ادارے ہیں، ان کی سیکیورٹی کے جو آڈٹ ہوتے ہیں ہر مہینے، جو ان سے اس کا اسپیشل برانچ کی جانب سے، دیگر ایجنسیوں کی جانب سے سیکیورٹی آڈٹ کرایا جاتا ہے، اور صرف نہ ہی تعلیمی ادارے بلکہ جتنے بھی حساس مقامات، حساس بلڈنگز ہوتی ہیں، سرکاری نیم سرکاری، ان سب کا جو ان سے وہ آڈٹ ہوتا ہے، اور اس میں ناظرین یہی ہمیشہ سامنے آتا ہے کہ شدید سیکیورٹی نقائص جو ان سے ہیں وہ اس میں پائے جاتے ہیں۔ اب بھی جب یہ چیز جو ان سے ہے یہ سامنے آئی کہ اس ٹائم تعلیمی اداروں کو دہشت گردوں کی جانب سے سیکیورٹی تھریٹس ہیں اور حکومت کی جانب سے سختی سے سیکیورٹی انتظامات کی ہدایت کی گئی، تو ایک بڑی بیٹھک ہوئی ناظرین، یہ اسٹینڈنگ کمیٹی آف کیبنٹ لا اینڈ آرڈر کا 43rd جو سی ہے یہ میٹنگ تھی، یہ منعقد ہوئی لاہور کے اندر ناظرین، اور اس میں تمام سیکٹریز بھی، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، RPOs، DPOs، یہ جتنے افسران تھے یہ سارے اس کے اندر IGs اس کے اندر جو ان سے وہ شامل تھے۔ اچھا، یہ اس کی جو اندر کی کہانی ہے ناظرین وہ ہمارے تک پرفیکٹ نیوز تک پہنچی ہے، جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، اور اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہمارے جو تعلیمی اداروں کے سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ آج بھی اسی طریقے سے ہیں، نقائص کی نشاندہی کی جا رہی ہے بہت زیادہ۔ اس میں ناظرین بہت مختلف لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے اوپر پہلے غور و خوض کیا گیا، اور اس میں تمام کمشنرز نے، ایجنسیز کے نمائندگان نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ جو پنجاب کے اندر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے وہ اطمینان بخش ہے، اس طرح کے حالات نہیں ہیں جس طرح کے بلوچستان یا پشاور میں ہم دیکھتے ہیں دہشت گردی کے۔ لیکن بہرحال جو انہوں نے اس میٹنگ کے اندر فگرز جو تعلیمی اداروں کے حوالے سے خصوصاً سامنے رکھے وہ بڑے ناظرین جسے کہیں وہ پریشان کن ہیں۔ اس میں ناظرین انہوں نے جو ان سے کمشنر سے باری باری بریفنگ لی، تو تقریباً تمام کمشنرز کی جانب سے اپنے اپنے ڈویژنس میں جو تعلیمی ادارے تھے ان کے صورتحال کے بارے میں بتایا گیا، اور اس میں انہوں نے بڑا واضح طور کے اوپر بتایا کہ درجنوں نہیں سینکڑوں بلکہ ہزاروں سکول ایسے ہیں، تعلیمی ادارے ایسے ہیں جن کی جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ درست نہیں ہیں، نقائص ہیں ان کے اندر، جو سیکیورٹی گارڈز ہیں وہ سینکڑوں جو ان سے وہ موجود نہیں ہیں، انٹرینڈ ہیں، جو ایک دیوار والز کی جو ایک ہائٹ تھی وہ نہیں ہے، اس کے اوپر وائرز جو لگائی جاتی ہیں وہ موجود نہیں ہیں، اور خاص طور پہ ناظرین جو ایک پینک بٹن جو ان سے وہ اسکولوں کے اندر انسٹال کیا گیا تھا 2014-15 میں، جو کسی بھی ایمرجنسی کی صورتحال میں، ایسی دہشت گردی کی صورتحال میں فوری طور کے اوپر اس کو پریس کیا جاتا ہے، اور وہ ایک سائرن جو ان سے وہ بجتا ہے جس سے ارد گرد تمام ادارے، تمام لوگ جو ان سے ہیں وہ الرٹ ہو جاتے ہیں۔
وہ بھی تقریباً آپ ایسے سمجھیں کہ 70-80% تعلیمی اداروں کے اندر وہ پینک بٹن بھی جو ان سے ہیں وہ فنکشنل نہیں تھے. سی سی ٹی وی کیمروں کے بارے میں بتایا گیا. جو اس میں دیگر سیکیورٹی کے جو اس کے اندر لوازمات تھے ان کے بارے میں اس میں بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی. اور مختصر یہی چیز کمشنرز نے اور آر پی اوز نے یہ سامنے رکھی کہ جو اسکولوں کی سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ درست نہیں ہیں اور اس میں بہت سی گنجائش ہے ان کو جو ہے وہ درست کرنے کی. تو اس حوالے سے پھر اس میٹنگ کے اندر بڑی سختی سے کہا گیا کہ فوری طور کے اوپر تمام نقائص کو جو ہے وہ دور کیا جائے. تو یہ ناظرین جس میں آپ کہیں کہ یہ افسوسناک صورتحال ہے کہ جس میں ہر مہینے ایک سیکیورٹی آڈٹ ہوتا ہے. ادارہ ایک جو ہے وہ اسپیشل برانچ کا سیکیورٹی آڈٹ کرتا ہے اور اس کی رپورٹس تمام متعلقہ ڈپارٹمنٹس کو بھیجی جاتی ہیں. اس میں جو نقائص ہوتے ہیں وہ بھیجے جاتے ہیں لیکن سال ہر سال گزر جاتے ہیں, کئی مہینے گزر جاتے ہیں, ان نقائص کو دور نہیں کیا جاتا. جو ذمہ داری ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی ہے وہ پوری نہیں کی جاتی, جو ذمہ داری ڈسٹرکٹ پولیس کی ہے اس کو پورا نہیں کیا جاتا. تو آج بھی ناظرین اگر ہم اس جو ہائی لیول کی میٹنگ ہے اس کے جب ہم فگرز پڑھ رہے ہیں, اس کی جب ہم اندر کی کہانی پڑھ رہے ہیں تو ہم یہی محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ادارے جو ان سے ہیں وہ ابھی اس معاملے میں سیریس نظر نہیں آتے, کوئی لانگ ٹرم پالیسی نظر نہیں آتی. ہر کام جو ان سے ہماری حکومت کا ہو یا اداروں کا ہو وہ وقتی بنیادوں کے اوپر کیا جاتا ہے جس سے صرف ایک پبلکلی واہ واہ جو ان سے ہے وہ مل جائے, اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں. کوئی ایک مستقل پالیسی, خاص طور پہ جب ہم دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں جو اس وقت ہمارے ملک کے اندر سب سے ہی زیادہ جسے کہیں کہ وہ خطرناک ایلیمنٹ ہے, اس کے حوالے سے آج تک ہم سیریس ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اور یہ فگرز آپ کے سامنے ہم نے رکھے ہیں ناظرین. یہ بتایا آپ کو کہ یہ خود کوئی پرائیویٹ آدمی یا کوئی میڈیا نہیں یہ بتا رہا, یہ خود ڈویژنز کے کمشنرز, آر پی اوز, ڈی پی اوز جو سے ہیں اس میٹنگ کے اندر بتا رہے ہیں کہ ہماری تعلیمی اداروں میں جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ اتنے قابل اطمینان بخش نہیں ہیں. ان کو فوری طور پر ان کے نقائص کو دور کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ کس نے کرنی ہے؟ وہاں پر میٹنگ میں ان کمشنر صاحبان سے, آر پی او صاحبان سے, ڈی سی ڈی پی او صاحبان سے آخر کیوں نہیں پوچھا جاتا کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا وزیر اعلیٰ نے آ کے یا چیف سیکرٹری نے, آئی جی نے آ کے ان چیزوں کو دور کر رہا ہے؟ یہ انہی اداروں کی, انہی افسران کی ذمہ داری ہے جو وہاں بڑے آرام سے بیٹھ کر بند کمرے کے اندر یہ اظہار کر دیتے ہیں کہ جی یہ نقائص ان سے ہیں, یہ تاحال موجود ہے, تو اس کو دور کون کرے گا؟ اس کے بارے میں بات نہیں کی جاتی. تو بہرحال ہم اس فورم سے یہ آپ کو جو صاحب وزیر اعلیٰ صاحبہ کو, چیف سیکرٹری آئی جی پنجاب کو یہ جو ہے وہ مطالبہ بھی کریں گے کہ آپ ان چیزوں کے اوپر فوکس کریں. افسران کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا جاتا ہے, بڑے بڑے ٹرانسفرز جو سے ہیں وہ انتظامی افسران کے, پولیس افسران کے آئے دن جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن جو پالیسیز ہیں, جو ایک مستقل پالیسیز ہیں, اس میں ہمیں تبدیلی نظر نہیں آتی. جو معاملات اس قسم کے سیریس معاملات ہیں اس میں کوئی بہتری نظر نہیں آتی. تو اسی طرح کی ناظرین ہم ایک اور اب آپ کو بھاولپور ریجن کے حوالے سے ایک رپورٹ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. وہ بھی اسی بارے میں ہی ہے, اسی سیکیورٹی کے معاملات کے حوالے سے ہی ہے. اور یہ بھی ایک ادارے کی رپورٹ ہے ناظرین, یہ کسی میڈیا کی رپورٹ نہیں ہے, یہ کسی پرائیویٹ اور تنظیم کی رپورٹ نہیں ہے. یہ خود جو حکومتی ادارے ہیں جن کو یہ ذمہ داریاں دی گئی ہیں کہ یہ گاہے بگائے جتنے بھی یہ سیکیورٹی کے معاملات ہیں, حساس جو مقامات ہیں, حساس ادارے ہیں, حساس بلڈنگز ہیں, ان کی یہ سیکیورٹی جو سی ہے آڈٹ یہ کرتے رہتے ہیں اور اس کی رپورٹس جو سی ہے وہ یہ مختلف جو اتھارٹیز ہیں ان کو بھیجتے ہیں. تو یہ ایک اور رپورٹ ہے ناظرین جو اسپیشل برانچ کی جانب سے جاری کی گئی ہے اور یہ یہاں کی اعلیٰ ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو بھی بھیجی گئی ہے اور پولیس کے اعلیٰ افسران کو بھی یہ بھیجا گیا ہے. اور اس میں ناظرین 144 بھاولپور ریجن کے جو مقامات ہیں, حساس مقامات ہیں, ڈپارٹمنٹس ہیں, بلڈنگز ہیں, ادارے ہیں, ان کے جو سیکیورٹی نقائص ہیں, جو معاملات ہیں, اس کے بارے میں انکشاف کیا گیا ہے. اور بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 3 مہینے سے 144 جو یہ مقامات ہیں ان میں جو سیکیورٹی آڈٹ کے دوران نقائص سامنے آ رہے ہیں اس کی بار بار نشاندہی کی جا رہی ہے, بار بار پولیس افسران کو اور انتظامی افسران کو بھیجا جا رہا ہے. لیکن
गुज़िश्ता 3 महीने से उन नकाइस को दूर नहीं किया जा रहा। उसमें नाज़रीन जिसे आप कहें कि बहुत से जो से वो तालीमी इदारे भी शामिल हैं, उसमें ये जो दरबार होते हैं शहरीन्स वगैरह ये भी शामिल हैं, इम्प्रेस ब्रिज भी शामिल है। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो मुख्तलिफ अदारे और जिनकी सिक्योरिटी के नकाइस के बारे में उन्होंने कहा कि बारहा हमने जो है वो अथॉरिटीज़ को मुतला किया, लेकिन उन नकाइस को ताहाल दूर नहीं किया जा रहा। उसमें कायद आज़म मेडिकल कॉलेज है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन बहावलपुर है, एसपी ट्रैफिक ऑफिस जो है वो बहावलपुर है, एलीट ऑफिस है, उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट बहावलपुर है, रीजनल पुलिस ऑफिस आरपीओ ऑफिस, यानी ये खुद पुलिस के जो अपने दफातर हैं, ये अभी उनका आपको मैं हाल बता रहा हूँ कि उनके अंदर भी सिक्योरिटी नकाइस उनसे उसकी निशानदेही की गई है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन कम्प्लेक्स है जिसमें तमाम कमिश्नर, डीसी, डीपीओ ऑफिस जो से हैं वो शामिल हैं। इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट बेंच की बिल्डिंग है, उसके बाद एंटी टेररिज्म कोर्ट है, न्यू सेंटर जेल है, इसके बाद वापडा कम्प्लेक्स है। इस तरह नाज़रीन ये 144 जो से हैं ये मकामात, अदारे, बिल्डिंग जो सी है उनकी लिस्ट एक पूरी स्पेशल ब्रांच ने जारी की है, और उसमें उन्होंने बताया है कि 3 महीने में कितनी कितनी मरतबा इसको जो है वो इसकी निशानदेही की गई है, इनके नकाइस की निशानदेही की गई है, लेकिन उसको दूर नहीं किया जा रहा। तो ये किसकी जिम्मेदारी है, ये कौन दूर करेगा? ये यही अफसरान जिनको लिखा जाता है जो जाके मीटिंगों में बरमला जाके अथॉरिटीज़ को बता रहे होते हैं कि ये नकाइस जो से हैं ये तालीमी इदारों में या दीगर मामलात के अंदर जो से हैं वो पाए गए हैं, लेकिन उसका हल नहीं निकाला जाता, उसकी पॉलिसीज़ जो सी वो नहीं बनाई जाती। और इसी वजह से नाज़रीन, इसी जिसे आप कहें कि अदम दिलचस्पी की वजह से, गैर जिम्मेदारी की वजह से फिर सानिया APS जैसे वाक़यात रोनमा होते हैं और बहुत से मासूम जो से वो अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। तो ये बहुत ही सीरियस मामला है। इसमें हम हुकूमत पाकिस्तान की, हुकूमत पंजाब की और ख़ास तौर पे जो हमारे जो से अदारे हैं जो इस वक्त सिक्योरिटी के मामलात को देख रहे हैं, उनको हम जो है ये जो है इस फोरम से ये मुतालबा करेंगे कि इस हवाले से जो है वो सीरियस हुआ जाए। जो हमारे पाक अफवाज जो है वो जितनी इस दहशतगर्दी के लिए कुर्बानियाँ दे रही है, और वो बार बार कह रहे हैं, हमारे पाक अफवाज के तर्जमान जो से हैं वो बार बार निशानदेही कर रहे हैं कि जो नेशनल एक्शन प्लान है उसके ऊपर जो है वो अमल दरामद उस तरीके से नहीं किया जा रहा जिस तरीके से जो है साल 2014 में उस वक्त किया गया था जब ये सानिया हुआ था, और उसके बेहतरीन रिजल्ट जो से हैं वो हमें मिले थे दहशतगर्दी के हवाले से। तो आज हमारे जो सिविल हुकूमतें हैं, सिविल जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, अदारे हैं, ये उनकी अब जिम्मेदारी है कि इस मामले को सीरियस लें। ये कोई आम छोटा मोटा कोई क्राइम का मामला नहीं है, ये दहशतगर्दी का मामला है, और इस वक्त जो लहर है दहशतगर्दी की वो पूरे मुल्क में जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। इससे कोई सूबा महफूज नहीं है, इसलिए सिर्फ बंद कमरों में बैठकर जो है लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को इत्मीनान बख्श करार देने से ये मामला दुरुस्त नहीं होंगे। इसके लिए हमारे तमाम अदारों को, तमाम सियासी जमातों को, तमाम कौम को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो इकट्ठा होना होगा, अपनी पाक फौज के पीछे खड़ा होना पड़ेगा, ताकि जो ये दहशतगर्दी और दहशतगर्द अनासिर हैं इनका किला कमा किया जा सके। लिहाजा नाजरीन, ये जो सूरत हाल है ये हमने आपके सामने रखी है। इस तवक्को के साथ हम आपसे इजाज़त तलब करेंगे कि हमारे इस व्लॉग के बाद जो हुकूमत की अथॉरिटीज़ हैं, जो अदारे हैं, वो इसको सीरियस लेंगे और इन मामलात को ख़ास तौर पे जो एजुकेशन से मुतल्लिका, तालीमी इदारों से मुतल्लिका सिक्योरिटी मामलात हैं, इनको इंतहाई सीरियस तरीके से जो है वो देखा जाएगा। और जो ये निशानदेहियाँ की जा रही हैं, जो नकाइस के बारे में बताया जा रहा है, इसको फौरी तौर के ऊपर दूर करने के लिए इक़दामात उठाए जाएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तौसीफ़ भट्टी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।